دوستو آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو میں بات ہوگی ایک ایسی شخصیت پر جس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور وہ ہے راجندر سنگھ بیدی، جن کا زمانہ رہا 1915 سے 1984 تک۔ بیدی کا شمار اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ بہت غریب تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے اور 1931 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈی اے وی کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ 1932 میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ کچھ مدت کے بعد پوسٹ آفس لاہور میں کلرک ہو گئے۔ 1943 عیسوی میں ڈاک خانے کی ملازمت سے مستعفی ہو کر چند ماہ مرکزی حکومت کے شعبہ تشہیر میں کام کیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اسٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگے۔ تقسیم ہند کے بعد 1948 میں جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنائے گئے اور فلموں میں بھی لکھنے لگے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تصانیف کی۔ ان کے افسانوں کے کل 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ دانا و دام 1936 میں اور گرہن 1942 عیسوی میں آزادی سے پہلے شائع ہوا تھا۔ کوک 1939 عیسوی میں، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں ہمارے سامنے آیا۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 عیسوی میں اور مکتی بودھ 1982 عیسوی میں آزادی کے بعد منظر عام پر آئے۔ ڈراموں کے 2 مجموعے بے جان چیزیں 1943 عیسوی اور 7 کھیل 1974 میں شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ ایک چادر میلی سی، جس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے، ایک چادر میلی سی 1962 میں ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ انہیں 1965 کا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ 1972 میں حکومت ہند نے پدم شری کے خطاب سے نوازا اور 1978 عیسوی میں غالب ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا۔ اس کے علاوہ کئی ریاستی اکادمیوں نے بھی انہیں انعامات اور اعزازات سے نوازا تھا۔ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں دستک خاصی مشہور ہوئی۔ مرزا غالب، دیوداس، مدھومتی اور انورادھا میں بیدی کے مکالمے بہت مشہور ہوئے۔ دیکھیے پرانے زمانے میں جو فلمیں بنتی تھیں ان کے جو مکالمہ نگار ہوتے تھے، جو ڈائلاگ رائٹرز ہوتے تھے، وہ کتنے لٹریری ہوا کرتے تھے۔ راجندر سنگھ بیدی جیسا نام اس سے جڑا ہے۔ بیدی کو کردار نگاری، انسانی نفسیات کی مرقع کشی میں کمال حاصل تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک حقیقت نگار مصنف تھے۔ اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ نہیں لکھا، لیکن جو کچھ بھی لکھا وہ قدر اول کی چیز ہے۔ بیدی کسی فیشن یا فارمولے کے پابند نہیں تھے۔ ان کے افسانوں میں مشاہدے اور تخیل کی آمیزش ملتی ہے۔ انسانی فطرت پر گہری نظر کی وجہ سے ان کے کردار صرف سیاہ و سفید کے خانوں میں بند نہیں ہیں، بلکہ انسانی زندگی کی پیچیدگیوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ بیدی کی کہانیاں رمزیت، استعاراتی، معنوی اور اساطیری فضا میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کے کردار اکثر و بیشتر محض زبان و مکان کے نظام میں مقید نہیں رہتے، بلکہ اپنے جسم کے حدود سے نکل کر ہزاروں لاکھوں برسوں کے انسان کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ یوں تو ان کے یہاں ہر طرح کے کردار ملتے ہیں، لیکن عورت کی تصویر کو ان کے یہاں مرکزیت حاصل ہے۔ عورت جو ماں ہے، محبوبہ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے اور بہن بھی ہے۔ ان کے یہاں نہ تو کرشن چندر جیسی رومانیت ہے اور نہ منٹو جیسی بے باکی، بلکہ ان کا فن زندگی کی چھوٹی بڑی سچائیوں کا فن ہے۔ فن پر توجہ بیدی کے مزاج کی خصوصیت ہے۔ ان کے افسانوں میں جذبات کی تیزی کے بجائے خیالات اور واقعات کی ایک دھیمی لہر ملتی ہے، جس کے پیچھے زندگی کی گہری معنویت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو دوستو اردو ادب میں آج کی شخصیت تھی راجندر سنگھ بیدی کی۔ اگلے ویڈیو میں پھر کسی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔